अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। बुत तराश मदीहा हाशमी किस्त नंबर 8। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। बुत तराश एक तवाइफ शादी के ऊपर कहानी बनी है जो अपने उस प्रोफ़ेशन को छोड़कर सादगी अपनाती है और फिर अपनी ज़िंदगी को जब तब्दील करती है। उससे आगे उसकी बच्ची के हवाले से कहानी चल रही है। आज एक साथ हो रही हैं और इसकी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो वहाँ पर से आप जाके इसकी पुरानी सारी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग मुझे इन्फॉर्म किए बिना ही आ गए। वो अंदर आते ही बोला और साथ ही कबाब वाली प्लेट भी उठा ली। तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए तुम्हारे बाबा हैं ना? सुल्तान ने तंजिया दोनों को देखा। हम यहाँ शादी की डेट फिक्स करने आए हैं। मुझे लगता है वही करनी चाहिए। उसने कबाब का टुकड़ा मुंह में डालते हुए सुल्तान को देखा। ओके फिर, इस वीकेंड की डेट फाइनल है। आगे तुम दोनों की मर्जी है। वैसे भी मैं तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करने आया हूँ। सब कुछ तो पहले से तय है ना? ना चाहते हुए भी इनके मुंह से शिकवा निकल गया। मुझे कोई एतराज नहीं, जिब्राइल ने सर्द अंदाज में कहा। मुबारक हो आप सबको मेरी शादी की। आप लोग तो देंगे नहीं। उसने जिब्राइल और सुल्तान को बारी बारी देख कर कहा। दोनों खामोश रहे। बाबा, आपने इतनी ज़हमत कर दी। डैड को शुगर और कोलेस्ट्रॉल का इशू है। वो ये सब नहीं खा सकते। और मॉम डाइट कॉन्शियस हैं। वो दोनों को देखकर तंजिया बोला था। इन दोनों ने अभी तक कोई चीज़ नहीं खाई थी। सुल्तान के गुस्से से उसे देखा। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। शदीद गुस्से में सिला से कहते वो बाहर चले गए। सिला ने तासुब से जरगाम का चेहरा देखा जो बेफिक्री से कबाब खा रहा था। मैं मोमना से मिलकर आती हूँ। वो संजीदगी से कहती कमरे से बाहर चलेगी। उसके जाते ही जिब्राइल उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। क्या ज़रूरत थी कहने की? बाप है वो तुम्हारा। वो घूर कर बोले। कबाब मज़े के हैं। शुक्र है मोमना ने नहीं बनाए। वो ऐसे खा रहा था जैसे ये दुनिया का अहम तरीन काम है। मोमना से बात करके जाना। मुझे लगता है वो कुछ छुपा रही है। उसकी इनकी बात सुनकर ज़रगाम का हाथ रुक गया। उसने कुछ कहा है आपसे? वह संजीदा हो गया था। नहीं, इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। वो औरत मेरी बेटी से मिलने गई है। ख्याल रखना। ज़रगाम सोच में पड़ चुका था। वो मोमना के कमरे में आ गई जो परेशानी से चक्कर काट रही थी। उसे देखकर तेजी से उसकी तरफ आई। आपने मुझसे झूठ बोला था ना? वो कॉल भी फेक थी ना? वो गुस्से से पूछ रही थी। सिला का चेहरा एकदम सर्द पड़ा मगर उसने खुद को कंपोज किया। सब सच है, कुछ भी झूठ नहीं। सला ने उसे यकीन दिलाना चाहा। आपने कहा था वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मुझसे शादी करना चाहता है। अगर ऐसा है तो वो जॉब क्यों करता है? इसका अंदाज सख्त था। सिला के गले में गिल्टी उभर कर गायब हुई। ये सब इसका ड्रामा है। इसकी बातों में कभी मत आना। मैंने तुम्हें कहा था, यहाँ से चली जाओ। मगर तुम शादी के लिए तैयार हो गई। वो भी तेज आवाज में बोली। मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए शादी कर रही हूँ। समझिए आप? वो सर्द अंदाज में बोली तो सिला तंजिया हंसने लगी। वाह! तो मोमना जिब्राइल को अपनी प्रॉपर्टी चाहिए। ज़ाहिर है भई करोड़ों की जायदाद, तुम क्यों छोड़ोगी? उसने ताली बजाकर मसनूई दाद दी। ये समझ लें, मुझे ज़रगाम से कोई लेना-देना नहीं, ना ही सुल्तान अंकल से। मैं अपना हक नहीं छोड़ूँगी। वो इनकी आँखों में देखकर बोली थी। सिला ज़हर के घूंट भर कर रह गई। अपनी माँ के बारे में इसके वो अल्फाज सुनने के बाद भी तुम उससे शादी करोगी? वो तुमसे कितनी नफ़रत करता है ये जानकर भी। और एक बात जान लो, वो सिर्फ जॉब पर इंहसार नहीं करता। उसकी अपनी एक फैक्ट्री है। उसकी घड़ी देखी है? कीमत जानती हो उसकी? उसकी कलाई में मौजूद घड़ी की कीमत तुम्हारे घर से ज़्यादा है। उसकी शर्ट्स के ब्रांड चेक करना, फिर तुम्हें समझ आएगी। उसे प्रॉपर्टी में दिलचस्पी है या नहीं। वो गुस्से से कहते कमरे से बाहर निकल गई। मोमना का दिमाग एक बार फिर खराब हो गया। वो बहाने से मोमना को अपने साथ ले आया था। दोनों सालिहा की तरफ जा रहे थे। वो खिड़की से ज़ाहिर बाहर देख रही थी। उसके दिमाग में सिला की बातें गूंज रही थीं। तुमने हील्स नहीं पहनी आज? उसे गुमसुम देखकर वो बोला। मोमना ने चौंक कर अपने पैरों को देखा जहाँ सफ़ेद फ्लैट चप्पल थी। ये कब पहन ली मैंने? वो हैरत से सोच रही थी। मेरे पाँव में दर्द था तो इसलिए मैंने नहीं पहनी। वो नॉर्मल से अंदाज में बोली। ओह! मुझे लगा तुम अच्छी बीवी बनने की प्रैक्टिस कर रही हो। वो सीरियस था। मुझे ऐसे फ़िज़ूल काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही उम्मीद रखना। उसे एकदम गुस्सा आया।
ज़रग़ाम उसे देखकर मुस्कुराया। कोई अदालत जाने वाला था अपने लीगल राइट्स के लिए, चाइल्ड मैरिज जुर्म में, है ना? वो हमदर्दी से कह रहा था। मोमना ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। क्या तुम्हें याद है वो कौन था? उसके चेहरे पर शरारत का कोई निशान नहीं था, मगर आंखें चमक रही थीं। अगर तुम पास ना आए, तो मैं सच में शादी नहीं करूंगी। वो चिढ़ गई। ओके, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे अपनी शादी बहुत अजीज है। तुम सारी बातें छोड़ो, ये बताओ, मॉम तुमसे क्या कह रही थी? उसने मौजू बदल दिया। कह रही थी, ज़रक़ाम का लाइफ़स्टाइल देखो कितना लग्ज़री है। वो तंज़िया बोली थी। क्या वाक़ई? तुमने क्या कहा? मैंने कहा इसकी दूसरी बीवी की फ़रमाइश होगी, सारे काम तो वो अपनी पसंद के करता है। वो अब तंज़ पर तंज़ कर रही थी। उन्होंने नाम नहीं बताया। बताया था मुझे, सुनकर काफ़ी खुशी भी हुई। ओह कम ऑन मोमना, मेरी कोई दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी नहीं। हाँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं तो मैं सोच लूँगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम चाहे 4 शादियाँ करो या 4000। वो इस बार गुस्से से बोली। ज़रग़ाम ने गाड़ी एक साइड पर रोकी। तुम जानती हो, तुम आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। वो इसका चेहरा देखकर बोला, तुमने ये बताने के लिए गाड़ी रोकी है? वो तमस्खुर से बोली, तुम वही देखती हो जो नज़र आता है, वही सुनती हो जो सुनाई देता है। तुम तहकीक नहीं करती, बस अंदर ही अंदर जलती रहती हो। तुम्हें अपने मसले छुपाने की आदत है। तुम्हें लगता है मोमना सब खुद हैंडल कर सकती है, मगर मोमना सिर्फ तंज़ कर सकती है, गुस्सा कर सकती है और बच्चों की पढ़ाई के लिए सिर्फ औरतों से लड़ सकती है। इसके अलावा मोमना कुछ नहीं कर सकती। वो उसकी आंखों में देखकर संजीदगी से कह रहा था। मोमना का चेहरा खफ्त से सुर्ख पड़ा। अगर मोमना इतनी ही बेकार है, तो क्यों करना चाहते हो शादी? उसकी आवाज़ में नमी घुल गई। करना चाहता हूँ मतलब? हमारी शादी आज से 18 साल पहले हो चुकी है। वो उसे याद दिला रहा था। वो तो बचपन की बात थी। वो सख्ती से बोली। सरगम को अंदाजा हो गया। ये लड़की अपने दिमाग में कोई खिचड़ी ज़रूर पका रही है। तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। जानती हूँ, रूह अमीन तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और मैं उनसे। इनका जुड़ा हुआ रिश्ता मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। वो संजीदगी से कह रहा था। उसके अंदाज में कोई बनावट नहीं थी। वो मेरी माँ थी, तुम इन्हें अम्मी क्यों कहते हो? उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। वो मुझे अपनी औलाद की तरह ही मोहब्बत देती थी, शायद औलाद से भी ज़्यादा। उसके सामने रूह का चेहरा आ गया। मोमना खामोश हो गई। मज़ीद कोई बात नहीं की उसने। वो कब से सालेहा की गोद में सर रखे रो रही थी, मगर कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। उसने हमेशा बड़े से बड़ा मसला हानिया और असद के साथ मिलकर हल कर लिया था, मगर इस बार उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ना वो शादी से इनकार कर सकी, ना जिब्राइल से रूह के बारे में कोई सवाल कर सकी। बस ज़रग़ाम रूह से नफ़रत कर रही थी। इसके अलावा इसके बस में कुछ नहीं था। मोमना, अब क्या मैं ज़रग़ाम से कहूँ कि तुम्हें चुप करवाए? सालेहा ने उसे धमकी दी। मोमना ने चेहरा उठाकर इन्हें देखा। एक लम्हे के लिए वो रोना भूल गई। अब बताओ क्या बात है, वरना मैं सच में ज़रग़ाम को बोलूँगी तुमसे पूछे। वो इसका चेहरा साफ करते हुए बोल रही थी। मोमना ने इनके हाथ पकड़ लिया। वो मोम की तरह नाजुक और खूबसूरत थे। क्या आपकी कोई बेटी है? अचानक इस सवाल पर उन्होंने चौंक कर उसे देखा। वो इस सवाल पर चुप सी हो गई। बताएं ना, क्या आपकी कोई बेटी है? वो इनका चेहरा खोज रही थी। हाँ, मेरी बेटी है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने मोमना के चेहरे से बाल पीछे किया। क्या वो आपसे मोहब्बत करती है? ना जाने इसके दिमाग में क्या चल रहा था। सारी बेटियां अपनी माँ से मोहब्बत करती हैं मेरी जान, मगर मैंने कभी अपनी बेटी से नहीं पूछा। इसके सवालात से उनके चेहरे की असल मुस्कुराहट कहीं खो गई। मगर मैं अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करती। मैं इस औरत से नफ़रत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। सारी बेटियाँ अपनी माँओं से मोहब्बत नहीं करती। कुछ मेरे जैसी बदनसीब भी होती हैं। वो दोबारा इनकी गोद में सर रखकर बोली। सालेहा को लगा उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। वो परेशान हो गई। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अपनी माँ के बारे में? सालेहा के लहजे के अंदर सिर्फ दुख था। वो जानती थी जब कोई बेटी ये अल्फाज कहती है तो माँ को कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि वो अच्छी नहीं थी, वो बहुत बुरी थी। इन्हें माँ का दर्जा नहीं मिलना चाहिए था। वो गम गुस्से से कह रही थी। मेरी जान, माँ अच्छी या बुरी नहीं होती, वो बस माँ होती है। तुम क्यों नाराज हो अपनी माँ से? उनके लहजे में नमी घुल गई। मैं बहुत तकलीफ में हूँ सालेहा आंटी, वो जब्त करते हुए बोली। तुमने खुद को इस तकलीफ में क्यों धकेल लिया? उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। सबने मुझे धोखा दिया। पापा ने, सरगाम ने, सबने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया, मेरा दिल तोड़ा,
مجھے اپنے دل میں درد محسوس ہوتا ہے، مگر میں کسی سے کچھ نہیں کہہ پا رہی کیونکہ میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ میں ان سے الگ نہیں ہونا چاہتی۔ وہ دوبارہ رونے لگی تھی۔ اس کی آواز بتا رہی تھی وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ میں زرغام سے بات کروں گی۔ میں اس سے پوچھوں گی۔ تمہارے سوال سارے میں اس سے کروں گی۔ تم اس طرح رو کر خود کو تکلیف مت دو۔ انہیں مومنا کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ اس سے کچھ نہیں پوچھیں گی، آپ کو میری قسم۔ وہ سیدھی ہو کر جلدی سے بولی تھی، اگر تمہاری غلط فہمی دور نہیں ہوئی تو اس طرح خود کو اذیت دیتی رہو گی۔ میں قیامت تک اس عورت کی وجہ سے تکلیف میں رہوں گی۔ بس آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گی۔ وہ اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے سرد سے لہجے میں بولی۔ صالحہ اس کی بات سن کر خاموش رہ گئی۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ مومنا نے ان کے ہاتھ دوبارہ تھام لیا۔ صالحہ ہل بھی نہیں سکی۔ میری ماں اچھی نہیں تھی اور نہ ہی میں جانتی ہوں ماں کیسی ہوتی ہے۔ بس مجھے اتنا پتا ہے کہ ماں کی گود میں سر رکھنے سے سکون ملتا ہے۔ ماں ٹھنڈی چھاؤں جیسی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے ماں کی تعریف پوچھے تو میں آپ کا ذکر کروں گی، کیونکہ ماں کیسی ہوتی ہے اس کا احساس مجھے آپ سے مل کر ہوا۔ کیا میں آپ کی بیٹی بن سکتی ہوں؟ وہ بڑی امید سے ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ صالحہ نے کچھ نہیں کہا، بس اسے خود سے لگا لیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اپنے بستر پر سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اچانک سے اپنا سانس تنگ ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی مگر دباؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ کوئی اس کے منہ پر تکیہ رکھے دبا رہا تھا۔ وہ چلایا مگر اس کی آواز دب گئی۔ وہ ہاتھ پیر چلانے لگا مگر سب بے سود تھا۔ جب وہ اس کا سانس مکمل خراب ہو گیا، اس کے چہرے سے تکیہ ہٹا۔ وہ پوری طرح کھانسنے لگا۔ کیسا لگا؟ مزہ آیا؟ سانس بند ہو تو کیسا لگتا ہے پتا تو چل گیا ہوگا۔ وہ تکیہ باہوں میں بھرے بول رہا تھا۔ اس کا سانس جیسے ہی بحال ہوا وہ چلانے لگا مگر زرغام نے گن نکال کر اس کے سر پر رکھی۔ صرف ایک سوال، وہ تیسرا کون تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم اندر کیسے آئے؟ عاشق گھبرا کر بولا۔ اتنی سیکیورٹی کے باوجود وہ اس کے کمرے میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے جو پوچھا وہ بتا دو، ورنہ تمہیں جان سے مارنے میں ایک لمحہ نہیں ضائع کروں گا۔ وہ دانت پیس کر بولا، میں کسی کو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا تم کیا بات کر رہے ہو۔ عاشق نے ایک تھوک نکلا۔ سرغام نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا اور وہ درد سے کرا اٹھا۔ کچھ یاد آیا؟ MNA صاحب، میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، سچ بولو ورنہ کلمہ پڑھ لو۔ اس نے ریوالور عاشق کی پیشانی پر ٹکایا۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ تم میرا یقین کرو، میں سچ میں نہیں جانتا، تم پتہ کروا لینا۔ وہ ڈرتے ہوئے بولا۔ زرغام نے اس کی کن پٹی پر زوردار ضرب لگائی۔ وہ بے ہوش ہو کر بیڈ پر گر گیا۔ زرغام نے گن پاکٹ میں رکھی اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ روح کی گود میں چھوٹی سی گلابی رنگ کی بچی کو دیکھ کر وہ حیرت سے کہہ رہا تھا، تمہیں زبردستی کا داماد مبارک ہو جبرائیل۔ سلطان نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر مضبوطی سے رکھے تھے جیسے بڑی ہمت دے رہے ہوں۔ صدمے سے وہ کہیں گمسم ہی ہو گیا تھا۔ 9 مہینوں سے دعا کر رہا تھا پہلے بیٹا ہو اور پھر بیٹی پیدا ہو۔ وہ چاہتا تھا اس کی بیٹی کی نخرے اس کا بڑا بھائی اٹھائے، مگر زرغام بھی روز دعا کرتا تھا کہ اس کی دلہن جلدی آ جائے۔ سب انتظار میں تھے کہ کس کی دعا قبول ہوگی۔ پھر آخرکار زرغام کی دعا قبول ہوئی۔ روح کی بیڈ پر بیٹھا وہ اس لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ روح، میں نے کہا تھا لمبے بالوں والی دلہن چاہیے، اس کے تو بال ہی نہیں، نانا جان کی طرح۔ وہ منہ پھلا کر مومنا کا بالوں سے محروم سر دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر روح ہنسنے لگی۔ جبرائیل جو صوفے پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا اس کی بات سن کر ان کے قریب آیا اور مومنا کو اٹھا لیا۔ تمہاری دلہن نے میرے بیٹے کے حق پر قبضہ کر لیا، اس لیے یہ بالوں سے محروم ہے۔ جبرائیل نے اپنی معصوم بیٹی کا ماتھا چوم دیا۔ یہ بات زرغام کو بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ بابا، آپ نے مومنا کو کس کیوں کی؟ وہ غصے سے انہیں گھور رہا تھا۔ وہ مومنا کے بابا ہیں میری جان۔ روح نے اسے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ بٹ وہ میری دلہن ہے، کسی کی دلہن کو اس طرح کس نہیں کرتے، یہ بیڈ مینرز ہیں، وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ جبرائیل کو اب اس کی باتوں پر حیرت نہیں ہوتی تھی۔ اس سے ہر بات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ تم میری دلہن کی جان نہیں چھوڑتے، اب اس لیے میں اپنا سارا پیار اپنی بیٹی کو دوں گا۔ تم دونوں بھاڑ میں جاؤ۔ اس بات پر دونوں نے اسے گھورا تھا۔
روح میری امی ہے۔ اس کے چیخنے کی عادت ابھی گئی نہیں تھی۔ جبرائیل کو اپنے کان پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے، جبکہ اس کی آواز سن کر ننھی بچی ڈر کر رونے لگی۔ اس کے رونے سے زرخام پریشان ہو گیا۔ دیکھو، بیبی رونے لگ گئی تمہارے چیخنے سے۔ جبرائیل اسے احساس دلا رہا تھا۔ سوری، میں دوبارہ کبھی اس طرح شاؤٹ نہیں کروں گا، پلیز چپ ہو جاؤ، وہ روتی ہوئی مومنا کو کہہ رہا تھا۔ وہ تم سے ناراض ہے، تم نے اسے ہرٹ کیا، تمہاری وجہ سے اس کی نیند خراب ہو گئی۔ جبرائیل نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے مزید شرمندہ کیا۔ زرخام نے اپنا سر جھکا دیا۔ جبرائیل کو لگا بھی وہ پھر سے چیخے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے زرخام کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی کرسٹل آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی تھا، جنہیں وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ گلا پھاڑ کر رونے والا بچہ اس طرح آنسو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پکڑو اپنی بیٹی، میرے شہزادے کو رلا دیا اس نے۔ اس نے مومنا کا روح کو حوالے کیا اور زرخام کو اپنے بازو میں بھر لیا۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگا۔ وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ روتے ہوئے وہ بس ایک ہی بات کر رہا تھا، میں نے مومنا کو ہرٹ کیا۔ پھر وہ دونوں اسے راگتا پہلاتے رہے۔ اس رات کے بعد زرخام مومنا کے سامنے نہ کبھی اونچی آواز میں بولا تھا، نہ غصہ کیا۔ وہ مومنا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ہر روز سے پوچھتا، اس کے بال کب بڑے ہوں گے؟ یہ کھانا کب کھائے گی؟ یہ مجھ سے باتیں کب کرے گی؟ روز سے مختلف جواب دے کر بہلا لیتی۔ جب مومنا 2 سال کی ہوئی تو جبرائیل نے لاہور جانے کا اعلان کر دیا۔ سب اس کی مخالفت کر رہے تھے، مگر وہ بضد تھا۔ لاہور کی یونی میں اس نے ٹرانسفر کروا لیا۔ روح اس شہر میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے جبرائیل کو بہت سمجھایا، مگر وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ زرخام اس کے ساتھ جانے پر بضد، مگر جبرائیل ناراض نہ ہوا۔ اس نے منع کر دیا۔ پھر اس نے ضد پکڑ لی۔ مومنا کو نہیں جانے دے گا، جبرائیل سے بحث کرتا رہا۔ تنگ آ کر جبرائیل نے کہا، وہ اپنی بیٹی کو کیوں چھوڑ کر جائے؟ تو زرخام نے کہا، سب اپنی دلہن کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ بھی رکھے گا۔ مریم نے عاجز آ کر کہا، وہ زرخام کو بھی ساتھ لے جائے، ان کے بنا وہ کہاں سکون سے رہے گا، بیمار ہو جائے گا۔ روح نے انکار کیا، وہ اس کا بیٹا کیسے لے کے جا سکتی ہے؟ مگر سب نے اصرار کیا تو خاموش ہو گئی۔ کمرے میں پیکنگ کرتے وہ روح سے بحث کر رہا تھا۔ اگر آپ کو اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو آپ جا ہی کیوں رہے ہیں؟ وہ تنگ آ کر بولی، میری جاب ہے اس لیے جا رہا ہوں، اور زرخام کو کیسے ساتھ لے جاؤں؟ ایک ہی بیٹا ہے ان کا، اس سے بھی دور کر دوں؟ وہ اپنی شرٹ کو بیگ میں پٹکتے ہوئے بولا، وہ مومنا سے ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہمارے بغیر کیسے رہے گا؟ آپ خود سوچیں۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مومنا کے لیے اس کی محبت سے واقف ہوں، اس لیے چاہتا ہوں ہم الگ ہو جائیں۔ میری بیٹی پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ جب وہ بڑی ہو جائے گی ہم اس کی شادی زرخام سے کروا دیں گے۔ جبرائیل نے اس بار تحمل سے کہا، اور اگر وہ بیمار ہو گیا تو؟ آپ کو پتہ ہے نا اس کا؟ آپ کو کبھی دیر ہو جائے تو دروازے کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، کسی کو آپ کے بارے میں بات نہیں کرنے دیتا، آپ کی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا۔ آپ کے بنا کیسے رہے گا؟ وہ اب جذباتی ہو رہی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے، جس محبت پر اس کے ماں باپ کا حق ہے وہ ہمیں مل رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم یہاں سے چلے جائیں تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی محبت کو محسوس کر سکے، انہیں توجہ دے۔ کیا یہ غلط ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روح کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ اسکول گیا تو وہ لاہور کے لیے نکل پڑے۔ روح تمام راستہ اداس رہی۔ وہ جانتی تھی زرخام بہت چیخے گا، پورے گھر میں انہیں ڈھونڈے گا، بہت روئے گا۔ اس خیال سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ حلیمہ کے انتقال کے بعد وہ کافی حساس ہو گئی تھی۔ ذرا سا دکھ اسے غمگین کر دیتا۔ جبرائیل اسے ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتا، مگر زرخام کے معاملے میں وہ ناکام تھا۔ رات کے قریب وہ لوگ پہنچ گئے۔ جبرائیل نے یونی جوائن کر لی۔ مومنا کی وجہ سے روح کا بھی دل لگ گیا، مگر وہ پریشان بھی تھی۔ زرخام ان سے ناراض تھا، وہ ان کا فون تک نہیں سنتا تھا۔ جب وہ ملنے جاتے تو کمرے میں بند ہو جاتا۔ روح اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، مگر اس کی ناراضگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ پہلی بار ناراض ہوا تھا اور سب اسے منانے میں ناکام تھے۔ وہ ان کے جانے کے بعد سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ روح نے اس کے گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا۔ وہ گھر سے باہر جھانکتی بھی نہیں تھی، دل میں خوف سا بیٹھا رہتا۔ جبرائیل اتنا اصرار کرتا اس کے ساتھ باہر جانے کے لیے، مگر وہ انکار کر دیتی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مومنا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جبرائیل بھی دوسرے کنارے پر آ کر بیٹھ گیا اور مومنا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھام لیے۔ اسے مومنا فرشتوں جیسی لگتی تھی۔ اس کے ڈمپل نہیں پڑتے روح، باقی یہ بالکل تمہارے جیسی ہے۔ وہ مومنا کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا۔
اس کے بالوں کا کلر بھی مختلف ہے۔ روح نے اس کے چھوٹے چھوٹے بالوں کو دیکھا۔ ہاں یار، میں نے تو نوٹ ہی نہیں کیا۔ ڈارک براؤن کلر ہے۔ جبرائیل نے بھی اس کے بال دیکھے۔ مجھے تو چاکلیٹ جیسا لگتا ہے، جو زرغام کی فیورٹ ہے۔ اس کلر کی وجہ سے زیادہ گوری لگتی ہے۔ دونوں بیٹھے آج مومنا کا جائزہ دے رہے تھے۔ اب تم یہ کہہ رہی ہو زرغام کو چاکلیٹ پسند ہے، اس لیے مومنا کے بال ایسے ہیں۔ روح بے اختیار مسکرائی۔ اس کا نام دعا ہونا چاہیے تھا۔ زرغام کی دعا ہے یہ، مگر زرغام کو مومنا نام پسند تھا۔ وہ محبت سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ قسمت کی بات ہے، لوگ 25-30 سال انتظار کرتے ہیں، مگر زرغام صاحب کو اپنی دلہن 4 سال کی عمر میں ہی منگوا لی۔ اللہ کبھی کبھی کتنی جلدی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ ہاں، جیسے میری قبول ہوئی اور آپ مجھے مل گئے، وہ بے اختیار بولی تھی۔ جبرائیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم نے مجھے پانے کی دعا کی تھی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ روح ہڑبڑا گئی۔ کیسے بھول گئی؟ وہ بات پکڑ لیتا ہے۔ اف، میں تو بھول گئی، مومنا کے کپڑے باہر ہی رہ گئے۔ وہ تیزی سے اٹھنے لگی، مگر جبرائیل نے اسے روک دیا۔ آج تو تم بتا کر ہی جان چھڑوا سکتی ہو۔ وہ بھاگنے کے تمام راستے ختم کر چکا تھا۔ میں نے اچھا شوہر مانگنے کی دعا کی تھی، آپ کو مانگنے کی نہیں۔ اس نے بات بنائی۔ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں، پتا ہے نا؟ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ روح بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہر غلط بات پر وہ اسے ٹوک دیتا، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ سمجھ گیا۔ اب بتاؤ، جلدی، کیا اس دن گاڑی میں تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی؟ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو اس دن محبت ہو گئی تھی جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ تم مجھے مغرور لگے تھے، تھوڑے بد مزاج بھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دل میں کہہ رہی تھی، دیکھو، میں اس خاموش اظہار پر بالکل بھی نہیں ٹرکنے والا۔ آج تو تمہیں مجھے تمہاری زبان سے سننا ہے۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر ضدی انداز میں بولا تھا۔ مجھ سے نہیں ہوتا، مزید تنگ کیا تو میں باہر چلی جاؤں گی۔ وہ وارننگ دے رہی تھی۔ شوہر سے اظہار محبت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ کیا تم اچھی بیوی نہیں بننا چاہتی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسکراہٹ دبا کر بول رہا تھا۔ شوہر کو پہلے سے ہی پتا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ محبت گلاب کے نازک پھول جیسی ہوتی ہے۔ روز اظہار کا پانی دینے سے انسان نوکیلے کانٹوں سے محفوظ رہتا ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ وہ اس کا گال کو نرمی سے چھو رہا تھا، جس پر زخم کا نشان تھا، مدھم سا۔ وہ خاموش رہی، بحث کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ تمہارے چہرے پر یہ داغ نہ ہوتا تو شاید تم بڑی مغرور حسینہ ہوتی۔ وہ اس کے چہرے میں کھویا ہوا تھا۔ روح نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ نہ ہوتا تو میں بھی یہاں نہ ہوتی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ جبرائیل مسکرایا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا مگر فون بجنے لگا۔ نمبر دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ کون تھا؟ روح نے پوچھا۔ بھاڑ میں جائے جو بھی تھا، یہ وقت تمہارا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ کال دوبارہ آنے لگی۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ اٹھا لیں، کیا پتہ ضروری ہو؟ روح نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے کال اٹھا لی۔ کیا تکلیف ہے؟ یہ وقت ہے کسی میرڈ انسان کو کال کرنے کا۔ روح نے 5 سال بعد اس کا یہ لہجہ سنا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ روز دعا کرتی تھی جبرائیل کا یہ لہجہ کبھی دوبارہ نہ سنے، مگر وہ اس کے لیے نہیں تھا۔ وہ باہر جا چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی دوسری طرف کون ہے؟ مومنا کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے مومنا کو اٹھا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ چہرے پر غصہ لیے اندر آیا۔ روح نے اس کے تیور دیکھ کر ڈرتے ڈرتے پوچھا، کس کی کال تھی؟ اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر جبرائیل نے خود کو نارمل کیا۔ تھی کسی کی، دوبارہ ہمت نہیں کرے گا ہمارا وقت پر بات کرنے کا۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور مومنا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میری جگہ خالی کرو یار، اس کی گود میں سوئی ہوئی مومنا کو دیکھ کر اس نے کہا۔ آپ نے خود کو غلط عادت ڈال لی، اگر کبھی میں نہ ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے اٹھ کر مومنا کو جھولے میں لٹا دیا۔ جبرائیل کی طرف سے جواب نہ پا کر اسے فکر ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے گمسم دیکھ کر وہ بولی۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہم ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہوں گے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ مجھے بھی آپ کی جدائی سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے جبرائیل کے کندھے پر سر رکھا۔ جبرائیل نے پہلی بار سوچا تھا اور وہ ڈر گیا تھا اسے کھونے سے۔ انسان جن سے محبت کرتا ہے انہیں کھونے سے ڈرتا ہے۔ باہر چاند بادلوں سے آنکھ مچولی کھیل چلتا رہا۔ چاندنی ان کی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ وہ مومنا کو گارڈن میں لے کر بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک گئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے اسٹائلش سے لڑکی کھڑی تھی۔ روح اس انجان لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ دروازے میں ہی کھڑی تھی۔
उसने मोमना को उठा रखा था। होरोलैंड से। वो लड़की उसे मुसलसल देख रही थी। रू परेशान हो गई। ये नाम सिर्फ जिब्राइल लेता था। जी मैं हूँ। कहिए क्या काम है आपको? वो परेशान हो गई थी। क्या अंदर नहीं आने दोगी? सारे सवाल बाहर ही पूछ लोगी? रू एक तरफ हो गई और उसे अंदर आने दिया। फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा नाम रोज़ है और मैं जिब्राइल की कोलीग हूँ। वो गार्डन को देख रही थी। मगर वो तो घर पर नहीं है। रू ने मोमना को गार्डन में छोड़ दिया। जानती हूँ वो नहीं है। घर में तुम्हें देखने आई थी। जिब्राइल तुम्हारी बहुत तारीफें करता है। सोचा तुमसे मिलूं। उसकी पुरस्कार बातें रू को अजीब लग रही थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरी सोच से बढ़कर, इसलिए वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। खैर, अब मैं चलती हूँ। मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं। रू को उसके चेहरे पर एकदम से वीरानी नजर आई। वो दरवाजे की जानिब बढ़ गई। रू उसे रोक न सकी। वो एक लम्हे में इसकी वीरानी की वजह समझ गई थी। इस लड़की ने उसे मुड़कर देखा। गार्डन बहुत खूबसूरत है। वो हल्का सा मुस्कुराई। जिब्राइल को गार्डनिंग का शौक है। ये सब उनकी मेहनत है। रू ने सादगी से कहा। वो एक तल्ख मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर चली गई। इसके जाते ही फोन की घंटी बजी। वो अंदर गई। फोन उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ मिलने वाली खबर सुनकर उसके हाथ से फोन गिर गया। सिला अपनी कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठी तो नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। वहां एक चिट लगी थी। उसने चिट उतारी।